السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہم سب کو ایمان، تقوی اور صحت کی حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھنے لگے ہیں سورۃ البقرہ، آیت نمبر 48۔ اب اس میں ہم مشکل لفظ دیکھیں گے اور مشکل لفظوں کی ادائیگی دیکھیں گے اور ساتھ ہی ہم تجوید دیکھیں گے اور قاعدہ دیکھیں گے کہ اس ہر لفظ میں کون کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، یوم لا تجزی، اب میم کے اوپر تنوین ہے، یعنی دو زبر کی تنوین ہے، آگے لام مشدد آ گیا ہے، تو اس لفظ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا قاعدہ ہے۔ اب تجزی جیم ساکن ہے، اب اس میں دیکھنا ہے کون سا قاعدہ ہے اور زی میں کون سا قاعدہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ یوم لا تجزی، یو میں جو ہے وہ لین ہے، وہ ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر آ گیا ہے تو ادھر بولین، اس کو لمبا بھی نہیں کریں گے اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ جیسے یوم لا، اب میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے تو ادھر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، یعنی ادغام مع الغنہ نہیں ہے، یعنی غنہ نہیں کرنا۔ یوم لا، دو زبر تنوین کے بعد لام مشدد ہے، کیونکہ مشدد لفظ جو ہوتا ہے اپنے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے میم کو لام کے ساتھ جوڑنا ہے اور ادغام کرنا ہے اور غنہ نہیں کرنا، بغیر غنے کے پڑھنا ہے۔ جیسے یوم لا تجزی، تج پہ تھوڑا سا قلقلہ کرنا ہے کیونکہ جیم ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی اس کو ہلا کے پڑھیں گے۔ یوم لا تجزی، زی یا کو مدہ ہے، ادھر یا ساکن سے پہلے زا کے نیچے زیر آ گیا ہے تو ادھر کیا ہو رہا ہے، یا مدہ۔ یا مدہ کو ایک سے دو الف کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے تجزی، یوم لا تجزی نفس عن نفس۔ اب نفسن میں دیکھیں دو پیش تنوین کے بعد عین حروف ہلکی میں سے آ گئے تو ادھر ہم نے اظہار کرنا ہے۔ اظہار کا معنی ہوتا ہے کہ لفظ کو ظاہر کر دینا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ جیسے نفس عن نفس، اب ادھر عن پہ جو ہے نون ساکن ہے، آگے نون مشدد ہے، نون ساکن کے بعد نون مشدد آ جائے تو ادھر ہم نے کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے اور ناک میں آواز لے جانی ہے، سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عن نفس شیئا، نفسن میں دیکھیں دو زیر تنوین ہے، یعنی دو زیر ہیں، آگے کیا ہے، شین آگے تو ادھر کیا ہے، اخفا ہو رہا ہے۔ نفس شیئا، اخفا یعنی آواز کو ناک میں ہم نے چھپانا ہے، غنہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے۔ نفس شیئا، شیء میں جو ہے اس کو لمبا بالکل نہیں کرنا کیونکہ ادھر یا لین کی علامت ہے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے لفظ پر زبر ہے، یعنی شین کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے ادھر اس لفظ کو شیء کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، آرام آرام سے ادا کرنا ہے۔ جیسے شیئا، عن نفس شیئا ولا، اب اس لفظ کو آپ نے دھیان سے ادا کرنا ہے کیونکہ اس لفظ میں اکثر کو مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ ادھر دو زبر تنوین ہے، آگے ساتھ ہی الف ہے،
تو اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، یہ لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے الف کے اوپر۔ اب ہم نے حمزہ کے اوپر جو دو زبر ہیں ان دو زبروں کو آگے وہ مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ شیئا ولا، ادغام بلا غنہ کرنا ہے ہم نے، شیئا یعنی غنہ نہیں کرنا، شیئا ولا۔ اب ولا کو تھوڑا سا بھی کھینچنا ہے اس کو، کیونکہ ادھر الف مدہ ہے، اس کو ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے الف مدہ کو۔ شیئا ولا یقبل، یقبل، قاف موٹا ہے، موٹا کر کے اس کو پڑھنا ہے، اور قاف ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو یہ حروف قلقلہ میں سے قاف آ گئے تو اس کو ہم نے ہلا کر پڑھنا ہے، یعنی قلقلہ کرنا ہے، جیسے وَلَا يُقْبَلُ، يُقْبَلُ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اکثر ادھر مسٹیک کر جاتے ہیں، يُقْبَلُ مِنْهَا، لو نہیں پڑھنا، زبر زیر پیش حرکت کو بالکل لمبا نہیں کرتے، تو لام کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم نے بالکل لمبا نہیں کرنا، جیسے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، من پہ جو ہے نون ساکن ہے، من کی نون ساکن آگے ساتھ ہی حروف ہلکی میں سے ہا آ گیا ہے، تو ادھر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اظہار کا معنی ہوتا ہے کہ لفظ کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یعنی ادھر غنہ نہیں کرنا، اخفا نہیں کرنا، منہا۔ اب ہم پیچھے سے پوری آیت کو رپیٹ کر لیتے ہیں۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، شیئا ولا يقبل منها۔ اب اس لفظ میں پڑھنے سے پہلے یہ جان لیں، جیسے شفاعت ولا، ادھر ادغام مع الغنہ ہے یا ادغام بلا غنہ ہے؟ دیکھیں تا کے آگے وہ مشدد آ گیا ہے، تو ادھر کیا ہے؟ ادغام بلا غنہ، یعنی غنہ کے بغیر ہم نے ادھر ادغام کرنا ہے، دو پیش تنوین کو وہ مشدد کے ساتھ سختی سے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب ادا کرتے ہیں، جیسے شفاعت ولا، ولا، دیکھا ہے نا غنہ نہیں ہو رہا، شفاعت ولا یؤخذ، یو پہ جو ہے حمزہ ساکنہ ہے، جدھر بھی حمزہ ساکنہ جس لفظ پر بھی آ جائے تو اس کو حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، جیسے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، من پہ پھر اظہار ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ گیا تو ادھر ہم نے غنہ نہیں کرنا، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جیسے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ اب عد میں دیکھیں کیا ہے، ادھر عین کو ہم نے حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے، حمزہ اور عین میں فرق کر کے پڑھنا ہے، اور دال ساکن ہے، اس کو ہم نے ہلا کر پڑھنا ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے، عدل۔ اب لوں پہ پھر ادغام ہے، دو پیش تنوین کے آگے وہ مشدد آگے ہے تو ادھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے ادغام کرنا ہے، سختی سے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ منها عدل ولا ہم، ولا کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، الف مدہ ہے، ہم پہ غنہ نہیں کرنا، میم ساکن کے بعد یا گیا ہے تو ادھر کیا ہے؟ اظہار شفوی، غنہ نہیں کرنا۔ ولا ہم ینصرون، لفظ کو ظاہر کر دینا ہے، جیسے ولا ہم یون پہ جو ہے ادھر کیا ہے؟ اخفا ہے، نون ساکن کے بعد صاد آ گیا حروف اخفا میں سے تو ادھر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، یعنی اخفا کرنا ہے، ینصرون، رو کو تھوڑا سا لمبا کر دینا ہے، وہ مدہ ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اب پوری آیت رپیٹ کر لیتے ہیں، شفاعت ولا
يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔